ان قلعوں کو جو ہے ہم آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنی جان سے زیادہ جو ہے ان اداروں کو عزیز رکھیں گے۔ ہم کو ہمارا گھر اتنا عزیز نہیں ہے جتنا جو ہے عزیز ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے مراکز ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہمارے آج سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے ہندوستان کے اندر مدارس اسلامیہ قائم ہیں، اور الحمدللہ جن مقاصد کے تحت ان مدارس کو قائم کیا گیا وہ مدارس جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں ان مقاصد کو، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو، مدرسہ مظہر العلوم ہو، دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو، جامعہ سلفیہ بنارس ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا امامنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دین اسلام کی ابتدا ہوئی ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ابتدا ہوئی، آپ کی نبوت کا اعلان ہوا ہے۔ وہ غار حرا جو بیت اللہ شریف سے تھوڑے دور پر تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے حالات اور وہاں کا شرک اور وہاں کی جہالت اور اللہ سے جو ہے دوری آپ کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ آپ جو ہے کئی کئی دن کے لیے صفا غار حرا ایک پہاڑ ہے، وہاں چلے جاتے تھے اور کعبۃ اللہ شریف کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی طرف دھیان جو ہے کرتے تھے، اور بہت بے چینی ان کو ہوتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ انسان اللہ کو بھول کر کے غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اسی کا نام لے رہا ہے۔ تو ایک دن اسی حالت میں حضرت جبریل امین تشریف لے آئے، تو سب سے وہ پہلا بول اور وہ کلمہ و لفظ اسلام دین محمدی جس کو ہم کہتے ہیں، اور جس پر ہم ایمان لے آئے ہیں اور جس پر ہم فخر کرتے ہیں، جو ہمارا دین ہے، اس کی شروعات ہوئی کس لفظ سے؟ اقرأ، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ یعنی کوئی یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ اسلام کے اندر پڑھائی نہیں ہے، علم کا تذکرہ نہیں ہے۔ اسلام کی شروعات ہوئی ہے پڑھنے پڑھانے سے، قلم سے جو ہے کہ ذکر سے شروعات ہوئی ہے اس دین کی۔ لیکن جو چیز ضروری تھی، پڑھائی تو تھی، عربوں میں پڑھنے لکھنے کا چلن کم تھا، لیکن روم میں، ایران میں اور دوسرے ممالک میں بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، پڑھائی کا تو چلن تھا، پڑھ رہے تھے لوگ، لیکن جو چیز نہیں تھی کہ وہ لوگ اللہ کے نام کو بھلا کر کے پڑھ رہے تھے، اللہ سے غافل ہو کر کے پڑھ رہے تھے۔ سب کچھ تھا، پرانے جو مذاہب آئے تھے وہ بھی تھے، یہودی مذہب، عیسائی مذہب اور بھی مذاہب تھے، آسمانی مذہب تھے، لیکن یہ سارے کے سارے مذاہب نے اللہ کو بھلا دیا تھا، اور انسانوں نے اپنے ایجادات کے ذریعے سے اپنے تخیلات، اپنے افکار کو ملا کر کے ایک نیا دین، نیا مذہب بنا رکھا تھا۔ تو سب کو یاد کیا جاتا تھا، سب کا چرچا تھا، لیکن اللہ کا چرچا نہیں تھا۔ اگر اللہ کا چرچا تھا بھی تو صرف نام تھا بس، لیکن اس کی ذات، اس کی صفت، اس کا مقام، اس کی قدرت، اس کی خلقت، اس کا کام کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی بڑائی کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اللہ کا تذکرہ نہیں تھا۔
سب کا تذکرہ تھا لیکن اللہ کا تذکرہ نہیں تھا۔ اس دن کی شروعات ہوئی ہے کہ پڑھیے اے محمد، عربی پڑھیے، آپ کو پڑھایا جائے گا اور آپ کو پڑھا کر کے معلم بنایا جا رہا ہے۔ آپ جو ہے پھر آپ پڑھائیں گے، ساری امت کو پڑھائیں گے، آپ جو ہے ساری امت کے معلم بنیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے پڑھانے کا اتنا تذکرہ فرمایا اور اتنے اجر و ثواب کا جو ہے ذکر فرمایا ہے کہ آپ پر جو ایمان لے آئے اس میں سے ایک بڑی جماعت وہ تھی جو ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں لگی رہتی تھی کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں اور آپ کیا علم دے رہے ہیں، اور آپ کے علوم کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لے رہے تھے۔ آج جو ہے پڑھنے پڑھانے کا تذکرہ ہے، اور پڑھنا پڑھانا ایک زندگی کی ضروریات میں بھی جو ہے داخل ہو گیا ہے۔ ہر مہذب شہری پڑھا لکھا انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ پڑھا لکھا ہو۔ اب الحمدللہ بہت چرچا ہے پڑھنے لکھنے کا، اور ماضی میں پڑھنے لکھنے کا بھی بڑا چرچا تھا، اور چاہے وہ ہماری خلافت بنی امیہ ہو یا بنی عباسیہ ہو، جو اسلامی حکومتیں سلطنتیں وجود میں آئی ہیں، یا خلفائے راشدین کا زمانہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، آپ سکھا رہے تھے۔ قرآن جو کامل کتاب ہے اس کا نزول ہو رہا تھا، مکمل ہوا 23 سال میں۔ آپ نے علم کا اتنا چرچا فرمایا تھا کہ صحابہ کرام میں سے ایک جماعت تھی جو علم کو اور علوم نبوت کو محفوظ کرنے میں لگ گئی، اور ایک جماعت تھی جو دنیا کے نظام کو درست کرنے میں، انسانی کیا ضروریات ہیں اس کو علم کی روشنی میں مکمل کرنے میں لگ گئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سبھی کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا میں جو علوم آئے ہیں جو انسانی ضروریات سے متعلق ہیں، چاہے وہ علم طب ہو، جغرافیہ ہو، سائنس ہو، یہ سارے کے سارے اس کے ماسٹر مائنڈ، اس کے علماء، اس کے مفکرین کون ہیں؟ اس علماء ہیں۔ فارابی کون ہیں؟ رازی کون ہیں؟ اور بڑے بڑے ابن سینا کون ہیں؟ ابن خلدون کون ہیں؟ یہ وہ جو ہے جینیس ہے مسلمان، جو دینی علم بھی رکھتے تھے اور جو ہے دنیاوی علوم کے بھی وہ ماہر تھے۔ انگریزوں نے جو ہے عربی زبان کو پڑھا، عربی زبان کو پڑھ کر کے ان کی علوم کو انگلش میں جو ہے منتقل کیا۔ اس لیے آپ کو بہت سے جو ہے مطلب علم طب کا موجب کون ہے، سائنس کا موجب جو ہے کون ہے، ان کے نام کو جو ہے انہوں نے انگریزی زبان میں جب منتقل کیا تو خالص ہو اسلامی نام کو انہوں نے نہیں رکھا۔ تو جو لوگ نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اس علم کے موجب ہیں، حالانکہ اس علم کے موجب مسلمان ہیں۔ تو اسلام میں جو ہے شروع میں بھی جو ہے پڑھنے پڑھانے کا چرچا رہا، اور علوم اسلامیہ اور علوم دنیاویہ کے ماہرین پیدا ہوتے رہے، اور الحمدللہ پڑھنے پڑھانے کا چرچا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں بھی پڑھنا پڑھانا تو ہے، لیکن ایک طرف مدرسہ ہے، ایک طرف اسکول ہے۔ ہم نے اس کو دیکھا، اسکول کا حال یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے پڑھنا پڑھانا تو ہے، لیکن اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا تذکرہ نہیں ہے، اللہ کے نام کے بغیر وہاں پر جو ہے پڑھنا پڑھانا ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ہماری بہت سی خواتین ڈاکٹر بن گئی، انجینئر بن گئی، وکیل، بیرسٹر بن گئی، مسلم ہیں۔ ان کا کسی ایک ہمارے اسکالروں نے بتایا کہ ایک پڑھی ہوئی تھی مطلب خاتون، ان کا نام تھا معراج فاطمہ، اور انہوں نے جو ہے جدید تعلیم کو حاصل کیا تھا، وہ ڈاکٹر تھے۔ انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ بھائی معراج کے کیا چیز ہے، معراج کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ معراج کا مطلب ہے کہ میرا راج۔ اس بیچاری کو، وہ ڈاکٹر بھی ہو چکی ہے، BA MA کر چکی ہے، مسلم گھر کی ہے وہ، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ معراج جو ہے اسلام کی ایک بہت اہم چیز ہے۔
اسلام کی تاریخ کے اندر رسول اللہ کی زندگی میں ایک واقعہ ہے جو آپ کو معراج کی دولت سے نوازا گیا، اسلامیات میں سے ہے۔ معراج کا ایک سچا واقعہ ہے، آپ کی سیرت سے جڑا ہوا، آپ کی سیرت کا، آپ کی نبوت کا ایک حصہ ہے، اس کو نہیں معلوم ہے۔ مسلمان ہے، پڑھا لکھا، اسے پوچھا گیا کہ جو ہے اسلام کا عقیدہ کیا ہے، بنیادی عقیدہ کیا ہے، اسلام میں ارکان کتنے ہیں، خلفائے راشدین جو ہے مطلب کس کو کہتے ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن کو مان کر کے اور پڑھ کر کے جن کی بنیاد پر جو ہے اسلام کوئی مسلمان بنتا ہے۔ اس لیے کہ اسلام کا تعلق کسی منتر سے نہیں ہے، کسی قوم سے نہیں ہے، کسی برادری سے نہیں ہے۔ اسلام کا تعلق علم سے ہے، عقیدے سے ہے، معرفت سے ہے، جاننے سے ہے۔ اسلام کو سیکھنے سے مسلمان بنے گا، مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے لیکن جو ہے اس کو توفیق نہ ملے کہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، اسلام کے فرائض کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں، اللہ کی صفت کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کا کام کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، اللہ کے حدود کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، تو بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر جو ہے وہ اللہ کو جانتا بھی ہے لیکن اللہ کے مقام کو نہیں جانتا، اس کی وحدانیت کو نہیں جانتا، اس کے حدود کو نہیں جانتا، اس کے درجے کو نہیں جانتا، تو اس کے حدود کے اندر، اس کے درجے کے اندر، اس کے مقام کے اندر ہمارے بہت سے مسلمان ہیں جو توحید سے ناواقف ہیں، اللہ کی وحدانیت سے ناواقف ہیں، صحیح اسلامی عقیدے سے ناواقف ہیں، تو اللہ کے حدود میں نبی کو بھی داخل کر دیتے ہیں، ولی کو بھی داخل کر دیتے ہیں، شہیدوں کو بھی داخل کر دیتے ہیں۔ اسلام کے اندر جو ہے سب کا مقام ہے، اللہ کا مقام الگ ہے، نبیوں کا مقام الگ ہے، صحابہ کا مقام الگ ہے، شہیدوں کا مقام الگ ہے، فرشتوں کا مقام الگ ہے، مومنین کا مقام الگ ہے، صلحاء کا مقام الگ ہے، عام جو ہے مسلمانوں کا مقام الگ ہے۔ اسلام نے جو ہے سب کے حدود متعین کیے ہیں، سب کے مقام متعین کیے ہیں۔ اس دین کا تعلق جو ہے علم سے ہے، جہالت سے نہیں ہے، رسم سے نہیں ہے، کہانی اور قصوں سے نہیں ہے۔ تو اسلام کی بنیاد پڑھنے پڑھانے سے ہے، علم سے ہے۔ تو حال یہ تھا کہ اسکول والوں نے جو ہے اسکول قائم کر لیا، وہاں جو ہے انگریزی کی تعلیم دی جانے لگی، وہاں اسلام کی تعلیم کا دخل نہیں ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہمارے سینکڑوں، ہمارے ہزاروں لاکھوں بچے اس ملک کے اندر جو ہے نکل رہے تھے، سیاست کے میدان میں پہنچ رہے تھے، اور جو ہے مختلف دنیا کے اسٹیج پر وہ پہنچ رہے تھے، لیکن حال یہ تھا کہ جو ہے وہ اسلام کی بنیادی عقیدے سے جو ہے ناواقف تھے۔ اور ایک طرف جو ہے ہمارے مدارس اسلامیہ ہمارے علماء نے کھول دیا، اور جو مدارس اسلامیہ کو کھولا تو اس لیے کھولا کہ یہ علم جو ہے اور یہ دین، یہ اسلام کیسے باقی رہے گا، ہواؤں سے باقی نہیں رہے گا، کہانی اور قصوں سے باقی نہیں رہے گا۔ اس دین اسلام کا تعلق بھی جو ہے پڑھنے پڑھانے سے ہے، اسلامی کتابوں سے باقی رہے گا، اسلامی علماء سے باقی رہے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ کی تعلیم کی حفاظت کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اسلامی مدرسے قائم کریں گے۔ انہوں نے جو ہے اسلامی مدارس کو قائم کیا۔ آج سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے ہندوستان کے اندر مدارس اسلامیہ قائم ہیں، اور الحمدللہ جن مقاصد کے تحت ان مدارس کو قائم کیا گیا، وہ مدارس جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں ان مقاصد کو، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو، مدرسہ مظہر العلوم ہو، دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو، جامعہ سلفیہ بنارس ہو، یہ وہ ہمارے جو ہے مرکزی مدارس ہیں۔ مسلمانوں کے اسلام اور دین کے یہ قلعے ہیں، ان قلعوں کو جو ہے ہم آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنی جان سے زیادہ جو ہے ان اداروں کو عزیز رکھیں گے۔ ہم کو ہمارا گھر اتنا عزیز نہیں ہے جتنا جو ہے عزیز ہمارے مدرسے ہیں، ہمارے مراکز ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
ہمارے دین کا حصہ ہے. ہمارے مدرسے نہ رہے، ہمارے مدرسوں پہ اگر کوئی آنچ آ گئی تو پھر ہمارا وجود بیکار ہے، ہمارے گھر میں ہم کو چین نہیں آئے گا. تو ان مدارسوں کو کسی نصاب تعلیم کے تحت جو ہمارے مدارس چل رہے ہیں ان کو چلنے دیا جائے. جن مقاصد کے لیے ان کو قائم کیا گیا ان مقاصد کے تحت یہ ہمارے مدرسے کام کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی تھی کہ اسکول اور مدارس اسلامیہ کے بیچ میں ہمارے جو ہے مسلم بچے 90% 95% جو مسلمانوں کے لڑکے اسکولوں اور کالجوں میں جا رہے ہیں ان کو وہاں جانا چاہیے، ان کو ہم روک نہیں سکتے. تعلیم بہت ضروری ہے اس مسلم معاشرے کے لیے، ہمارے اس ملک کے لیے، سماج اور سوسائٹی کے لیے پڑھے لکھے انسانوں کی ضرورت ہے. تو غیر مسلم بھی پڑھیں گے، عیسائی بھی پڑھیں گے، مسلمان بھی پڑھیں گے، لیکن جہاں جو ہے جس بات کا خطرہ تھا، جہاں خلل تھا، کمی تھی کہ ہمارے بچے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھ رہے تھے لیکن وہ اللہ کا نام نہیں پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول کا نام نہیں پڑھ رہے تھے، دین اسلام کو نہیں پڑھ رہے تھے، جس کے نتیجے میں ان کا گھر تو آباد ہو رہا تھا، کوٹھی بن رہی تھی، تنخواہیں مل رہی ہیں، پیسہ وہ کما رہے ہیں، لیکن وہ دین کے بغیر ان کی زندگی گزر رہی تھی اور ان کی زندگی ان کے لیے وبال جنگ تھی. ان کو کتنے دنوں کے لیے نفع پہنچ رہا تھا جب تک وہ زندہ رہتے. تو ضرورت اس بات کی کہ ایسے ہم اسکول، ہم اس لائن میں بھی آئے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں مختلف، خاص طور سے ساؤتھ میں، جنہوں نے اس پیٹرن پر جو ہے قائم کیا اسکول کہ ہم اسکول قائم کریں گے، اس میں ہم اسلامیات کو بھی جو ہے داخل کریں گے. الحمدللہ ہمارا یہ غالباً یہ 10واں اسکول ہے جو اس وقت، یہ آپ کا اسکول تقریباً 10واں اسکول ہے اور ابھی ہم ایک نواں اسکول ہے اس کی اوپننگ کرنے جا رہے ہیں. ان اسکولوں میں تقریباً بعض اسکولوں میں 80% ہم جو ہے انگریزی تعلیم دیتے ہیں، 20% جو ہے ہم دینیات کو پڑھاتے ہیں. وہاں ہمارا بچہ پورا قرآن پڑھ لیتا ہے، اردو زبان کو پڑھ لیتا ہے اور اسلام کی جو بنیادی جو ہے مطلب تعلیمات، اسلامیات کا پورا جو لٹریچر ہے، بنیادی جو تعلیم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ اس کو بچہ حاصل کر لیتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے کچھ اسکول 8ویں تک ہیں اور کچھ اسکول جو ہے انٹر کالج تک ہیں اور اسی طرح سے ہم ان کو بڑھا رہے ہیں. اور آج آپ کا یہ المنصور اسلامک اسکول ہے، غالباً یہاں پر 50-50 تعلیم ہے، 50 تعلیم اسلامیات کی ہے اور 50 تعلیم جو ہے انگریزی تعلیم ہے. یعنی جس کے ذریعے سے ہمارا بچہ اگر جو ہے والدین کے دل میں جذبہ ہو کہ ہمارا بچہ عالم بنے، حافظ بنے، تو یہاں کا بچہ جو ہے کسی دینی مدرسے میں جا کر کے عالم اور حافظ بن سکتا ہے. اور ان کے اندر جذبہ ہے کہ ہمارا بچہ آگے کی تعلیم حاصل کرے، کسی کالج میں داخلہ لے تو اب وہ شوق سے جائے اور کسی کالج میں جو ہے وہ داخلہ لے لے. الحمدللہ وہ قرآن پڑھا ہوا ہے، سورتیں جو ہے کچھ اس نے یاد کر لی ہیں، اس کو بہت سی سورتیں یاد کرا دی گئی ہیں، قرآن پڑھا دیا گیا ہے، اردو زبان اس کو اتنا پڑھا دیا گیا ہے کہ جو ہمارا اسلامی لٹریچر اردو زبان میں ہے وہ کبھی بھی جو ہے اسلامیات کا جتنا چاہے، جتنا اس کا شوق ہو، مطالعہ کر سکتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے کیرلا میں چلا، مدراس میں چلا، ساؤتھ انڈیا میں، کرناٹک میں، یہ بہت سسٹم ہے یہ کہ وہاں پر جو ہے اسلامیات کے ساتھ جو ہے بچوں کو انگریزی تعلیم دلائی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں میں نے دیکھا کہ انجینئر ہے، وہ وکیل بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، لیکن اس کو اسلام کی معلومات مکمل اس کے پاس ہے، وہ جو ہے اس کے اندر اسلام کا جذبہ ہے. میں نے دیکھا کہ ایک مولوی سے بڑھ کر وہ دیندار ہے، تہجد گزار ہے، وہ اچھا جو ہے اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے. آج الحمدللہ اس کی کوشش جو ہے کی جا رہی ہے، مختلف لوگ کر رہے ہیں کہ ہم، اس لیے ہمارے علماء نے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اے مسلمانوں، پہلے اپنے بچوں کو اس قسم کے جو ہے اسکولوں میں، اداروں میں داخل کراؤ. اور یہ علماء کا نہیں ہے مطالبہ، یہ رب العالمین کا مطالبہ ہے، یہ جبریل امین کا مطالبہ ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ ہے
دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اے میرے بچے، بچے کی تسمیہ خوانی ہو، اس کی بسم اللہ ہو، کس چیز سے ہو؟ اللہ کے نام سے ہو۔ آج الحمدللہ وہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ ماں باپ، وہ ہماری خواتین، وہ ہمارے لوگ جو اپنے بچوں کو اس اسکول کے اندر بھیج رہے ہیں جو اسلامک اسکول ہے، جہاں پر جو ہے ان کے بچوں کی تعلیم کی ابتدا اللہ کے نام سے ہوتی ہے، اور اللہ کے نام سے بڑھ کر کے کون نام ہو سکتا ہے؟ وہ رب العالمین ایک مسلمان اللہ کے نام کے بغیر اگر ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا وجود خود اس کے لیے وبال جان ہے، اس کی زندگی بھی بیکار، اس کی جو ہے آخرت بھی بیکار۔ ان مدارس کی اہمیت، ان اسکولوں کی اہمیت ان دلوں کو ہوگی، ان ذہنوں کو، ان دماغوں کو ہوگی جن کے اندر جو ہے ایمان ہوگا، جن کے اندر جو ہے دین ہوگا، جن کے اندر اسلام کی محبت ہوگی، تو وہ ایسے اسکولوں کو پسند کریں گے، ایسی تعلیم کو پسند کریں گے، وہ نصیحتوں کو پسند کریں گے، وہ قرآن کی آیتوں کو پسند کریں گے، وہ رسول اللہ کی احادیث کو پسند کریں گے، اسلام کی تعلیمات کو پسند کریں گے۔ بھائیو اور دوستو، بہت کمزوری ہے ہمارے ایمان میں، ہماری دینداری میں۔ ہم بظاہر مسلمان ہیں، اس اپنے کو مسلمان کہلاتے ہیں، اسلامی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ماں باپ دادا پردادا مسلمان تھے، لیکن ہم نے جو ہے اسلام کو کتنا سیکھا ہے، ہم نے جو ہے اسلام کی تعلیم کا کتنا مطالعہ کیا ہے، ہم نے جو ہے صحابہ کی سیرت کو کتنا پڑھا ہے، ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو کتنا پڑھا ہے، ہم جو ہے اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں وہ اسلام کی، وہ ایمان کی وہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں ہم بے چین ہوتے اور بے قرار ہوتے۔ ہمارا کوئی بچہ جو ہے اس وقت تک جو ہے اسکول کا رخ نہ کرتا جب تک کہ ہمارا بچہ جو ہے اللہ کا نام نہ سیکھ لیتا، کلمہ نہ سیکھ لیتا، رسول اللہ کی تعلیم کو نہ سیکھ لیتا، دین کی وہ بنیادی باتیں جن باتوں کو ماننے، سمجھنے، پڑھنے سے جو ہے کوئی مسلمان ہوتا ہے۔ دین کی ضروریات، دین کا علم بچے کے لیے ضروری ہے، جوان کے لیے ضروری ہے، بوڑھے کے لیے ضروری ہے۔ الحمدللہ یہ بچے جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ قابل مبارکباد اور سعادت اور خیر کا ذریعہ، برکت کا ذریعہ بنیں گے آپ کی زندگی میں۔ آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ بچے قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ کو ایصال ثواب پہنچائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن، حضور نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر کے تحفہ نہیں دے سکتا، دولت نہیں دے سکتا، کوٹھی مکان نہیں دے سکتا۔ ہر کوٹھی مکان اور دولت سے بہتر حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے بچے کو جو ہے دینی تربیت دے دے، ادب حسن جو ہے اس کو سکھا دے، دینی تربیت میں اس اللہ کی پہچان کرا دے، اللہ کی ذات کی پہچان، اللہ کی صفت کی پہچان، اللہ کے مقام کی پہچان، اللہ کی محبت کو اس کے دل میں بٹھا دے، وحدانیت کو بٹھا دے، اسلام کے بنیادی عقیدے کو جو ہے سکھا دے، اور پھر رسول اللہ کی تعلیم اور سنت اور اسلام کی بنیادی باتوں کو سکھا دے، اس سے بہتر جو ہے حضور نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اور کوئی ماں اپنی اولاد کو زیادہ تحفہ بڑا جو ہے نہیں دے سکتا ہے۔ آپ شاید کہ اپنے باپ اولاد کے لیے دولت نہ چھوڑ کے جائیں، پیسہ نہ چھوڑ کے جائیں، کوٹھی بنگلہ نہ بنا دیں، لیکن اگر اس کو دین کی تعلیم دے دیں، اس کی اچھی تربیت دے دیں، اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، اس کو اچھا شہری بنا دے، اچھا انسان بنا دے، اللہ والا بنا دے، اللہ سے ڈرنے والا بنا دے، اس کی عادتوں کو درست کر دے، اسلام کے مطابق اس کو ڈھال دے، تو پھر جو ہے سمجھیے کہ آپ کامیاب ہوں گے، آپ سرخرو ہوں گے، اللہ کے ہاں آپ کا نام لیا جائے گا، پکارا جائے گا کہ یہ فلاں کی اولاد ہیں، ان کو بلایا جائے، ان کے والدین کو۔ آپ کا بچے، آپ کی اولادیں جو ہے مطلب سرخرو ہوں گی، وہ عذاب الہی سے جو ہے ان کو نجات حاصل ہوگی۔ میرے بھائیوں، اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم کیسے ہماری آخرت کی زندگی بن جائے، اور وہ دردناک عذاب جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے اس جو ہے صفا کی پہاڑی پہ اللہ کے نبی نے جو سب سے پہلے اس بات کی دعوت دی کہ انا النذیر العریان فرمایا، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جو سب سے جس بات کی دعوت نکلی کہ
کہ اے مکے والوں میں دیکھ رہا ہوں تمہارے حالات کو دیکھ کر کے کہ عذاب الہی تم کو پکڑ لینا چاہتا ہے، تو ہماری یہ تمنا ہونی چاہیے، ہمارا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہماری اولادیں اللہ کے عذاب سے جو ہے بچ جائیں، اللہ والے بنے، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، آخرت کی زندگی سنور جائے، آخرت کی زندگی اللہ کے عذاب سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ یہ جو ہے ہر مسلمان کا جذبہ اور جو ہے اس کی تمنا ہونا چاہیے۔